بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس اور ابن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر پیٹ کے لڑکے کی دوسرے پیٹ کی لڑکی سے شادی فرما دیا کرتے تھے، تو حابیل نے اس وجہ سے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے، لیکن قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کی بہن بھی خوبصورت تھی، تو قابیل نے ارادہ کیا کہ اس کو ہی اپنی بہن سے شادی کرنے پر فوقیت ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے موافق قابیل کو حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے ہونے دو، لیکن اس نے انکار کر دیا، تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو حکم فرمایا دونوں قربانی کریں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خود مکہ حج کے لیے جانے لگے اور آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، پھر زمین اور پہاڑوں سے حفاظت طلب کی، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا، تو بڑے بھائی قابیل نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے تو دونوں بھائیوں نے راہ خدا میں قربانی کی۔ حابیل نے تو ایک عمدہ فربا جانور راہ خدا میں قربان کیا جو بکری تھی، کیونکہ یہ بکریوں والے تھے، اور قابیل زراعت والے تھے، لہٰذا اس نے روی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا، تو آگ نازل ہوئی اور اس نے قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، یعنی قبول نہ ہوئی، اور حابیل کی قربانی کو جلا گئی، تو قابیل غضبناک ہو گیا اور کہا میں تجھے قتل کر دوں گا مگر یہ کہ تو میری بہن سے نکاح کرنے سے باز آ جائے، تو حابیل نے کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم مقتول یعنی حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس کو حیا و شرم مانے رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اور ابو جعفر ذکر کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فکر مند تھے، اسی وجہ سے قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا آپ نے حابیل کے لیے دعا کی تھی تبھی اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، اور میرے لیے آپ نے دعا نہیں فرمائی، اور پھر قابیل نے حابیل کو دھمکی وغیرہ دی۔ پھر جب کسی رات حابیل کو کھیت میں دیر ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ کیوں دیر ہو گئی ہے، تو قابیل چلا گیا اور حابیل کو پا لیا، تو قابیل نے حابیل کو کہا تیری قربانی قبول ہو گئی میری کیوں نہ ہوئی، تو حابیل نے کہا اللہ عز و جل پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرمایا کرتا ہے، تو یہ سن کر قابیل غصے میں بھڑک اٹھا اور اس کے پاس لوہا تھا، اس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ قابیل نے پتھر کی ایک چٹان حابیل کے سر پر ماری اور اس کو ہلاک کر دیا جبکہ حابیل سویا ہوا تھا، اور اسی طرح ایک اور قول ملتا ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹا تھا اور اس طرح اس کو کاٹا جیسے درندے کرتے ہیں، جس سے وہ مر گیا، واللہ عالم۔ قابیل نے بھائی کو دھمکی دی تھی تو حابیل نے کہا فرمان خداوندی ہے اگر تو میری طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کے لیے نہ بڑھاؤں گا، بے شک میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں۔ تو حابیل کا یہ قول بہت ہی حسن اخلاق، وسعت ظرفی اور خوف و خشیت خداوندی پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اپنے بھائی سے برائی کا ارادہ نہ کرے خواہ بھائی کرے۔ اسی وجہ سے بخاری و مسلم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ثابت ہے، فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلوار سونتیں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جاتے ہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاتل تو صحیح ہے لیکن مقتول کیوں؟ فرمایا یہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر خواہش مند تھا۔ اور آگے بھی اللہ عز و جل حابیل بھائی کے قول کو ذکر کرتا ہے بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ اٹھائے اور اسی طرح تو جہنمی ہو جائے، اور یہ ظالمین کا بدلہ ہے، یعنی مراد ہے کہ میں تجھے قتل کرنے کا خیال ترک کرتا ہوں اگرچہ میں تجھ سے قوی اور بہادر ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، اور اس طرح تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی اٹھائے گا، میرا گناہ یعنی میرے قتل کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی وہ گناہ جو تو پہلے کر چکا ہے سب اٹھائے گا۔